ان کو فروغ دینے والے نہیں ہو سکتے، ہمیں قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی، ہمیں بہت کچھ دینا پڑے گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر بیعت کرنے لگے تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ اے انصار سنو غور سے، اے انصار تم ان کے ہاتھ پہ بیعت تو کر رہے ہو، مگر بیعت کرنے سے پہلے سوچ لینا، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا ہم نے تمہارے دستے پاک پر بیعت کر لی ہے۔ ان سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے تمہارے بچوں کو تمہاری نظروں کے سامنے کاٹ دیا جائے گا، تمہارے گھر بار کو اجاڑ دیا جائے گا، تم پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی جائے گی، ہڈیاں توڑ دی جائیں گی، جلتے اور کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ اگر تم ان سب باتوں پر رضامند ہو تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو یہ نہیں، کسی نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہونا تو بس ہم سوچتے ہیں بہت آسان ہے، آسان بھی ہے مگر اتنا آسان نہیں جو چاہو کرتے جاؤ، سمجھے آپ؟ تو ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دیکھو آج کے اس دور میں علم دین حاصل کرنے کے صرف 3 ذریعے ہیں میں سمجھتا ہوں، یا تو ہمیں مسجدوں سے دین ملے گا، یا پھر ہمیں مساجدوں سے دین ملے گا، یا پھر ہمیں مدرسوں سے دین ملے گا، یا پھر جلسہ گاہوں سے دین ملے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ مسجد میں جاتے نہیں، جمعے کو جاتے ہیں، خطبے کے وقت میں جاتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پہلے جا کر کے امام صاحب کے بیانات کو سن لیں۔ آپ کبھی مدرسے میں آپ نے جھانک کے نہیں دیکھا، تو مدرسے آپ گئے نہیں، مسجد آپ جاتے نہیں، جلسہ کرایا، محفل میلاد کرائی، وہ بھی صرف واہ واہ کے نظر ہو گیا۔ تو دین ہمیں ملے کہاں سے؟ ہم کہاں سے سیکھیں؟ کہاں سے دین سیکھیں؟ بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو بندہ عالم ہو، کیا فرمایا؟ یا بندہ عالم ہو، یا علم سیکھنے والا ہو، یا پھر عالموں کے پاس بیٹھنے والا ہو۔ ہم عالم بھی نہیں ہیں، علم سیکھتے بھی نہیں، عالموں کے پاس بیٹھتے بھی نہیں۔ پھر فرمایا یا پھر عالموں سے محبت کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا میرے حضور نے چوتھا نہ بنے، چوتھا بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی اس کی۔ ہم پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، غریبوں کو دیکھیں، امیروں کو دیکھیں، فقیروں کو دیکھیں، دولت مندوں کو دیکھیں، بادشاہوں کو دیکھیں، کوئی بھی بندہ آپ کو ساری دنیا کے اندر ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ ساری دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے سب کے ساتھ غم، ٹینشن، پریشانی، دکھ، درد لگے ہیں۔ تو اگر اس دنیا میں رہ کر جس نے یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سہ لی، برداشت کر لی، اس نے دکھ درد میں زندگی کاٹ لی۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، یہ ٹینشن فری حدیث پاک ہے، جو بندے کو ٹینشن فری کرتی ہے۔ اس کا ایکو بالکل بند کر دوں، جو بندے کو بالکل ٹینشن فری کر دیتی ہے وہ حدیث پاک مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ایک حدیث پاک سنو، وہ یہ آج دیکھو، آج ہمیں ضرورت ہے کھانے کی، ہمیں ضرورت ہے پہننے کے لیے کپڑے کی، ہمیں ضرورت ہے گھر کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جتنا ملا ہم اس پہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں بہت کچھ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم کبھی بھی یہ اللہ کے یہاں شکوہ نہیں کرتے، یا اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا، کسی کے مال کو دیکھ کے جلتے نہیں، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، اس کے لیے کیا انعام ہے سنو۔ فرمایا میرے حضور نے جو بندہ اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو بندہ تھوڑے رزق پہ راضی، آج ہمیں ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے سے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے پاس تھوڑے سے عمل ہوں گے، تھوڑی سی نمازیں ہوں گی، تھوڑے سے روزے ہوں گے، لیکن اس نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی شان میں ناشکری والے جملے نہیں بولے۔ وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں بڑا سخی ہوں، بڑا خوش ہوں۔ قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے سے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو ہم آج مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے ہم دیندار، دین والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا پر جو سب سے بڑی دولت انسان کو دی گئی وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، عالیشان بنگلوں میں رہتا ہے، لمبی لمبی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، بہترین عورتیں اس کے پہلو میں ہیں، زمانے میں عزت ہے، وقار ہے، منصب ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، لوگ اس کو سیلوٹ مارتے ہیں، کیا کہنے، کیا زندگی اس کی،
لیکن اگر سینے میں ایمان نہیں تو کوئی ویلو نہیں اس کی، بالکل بیکار ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو پھٹا پرانا پیوند لگا لباس پہنتا ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، رہنے کو جھوپڑی بھی نہیں، سینے میں ایمان ہے تو خوش نصیب آدمی ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم نے صرف چند ٹکوں کے لیے ایمان کا سودا کر لیا، الیکشن آئے 500 میں بیچ دیا ایمان، بس پھر کہا کہ ہم مسلمان ہیں، نعرہ غوثیت یا غوث کے نعرے لگائے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ کس منہ سے نعرہ لگایا آپ مجھے بتاؤ؟ تم نے زبان سے کیا کہا؟ تمہارے دل میں کہا کیا تھا؟ تم نے کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیا ہوتا؟ ہم نے کبھی اپنے اندر دیکھ لیا ہوتا ہمارے اندر کیا ہے باہر کیا ہے؟ دیکھو میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میرے اندر کیا ہے، میں کس نیت سے بول رہا ہوں آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ میں یہاں تمہیں دکھانے کے لیے بول رہا ہوں، تمہیں واہواہی حاصل کرنے کے لیے بول رہا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں، یا پھر اللہ کی بات تم تک پہنچانے کے لیے کہ کوئی تو بات ان کے دل کے اندر اتر جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ہم اسی لیے مسلمان، ہم اسی لیے نمازی۔ تو ہمارا مقصد اگر یہ ہے کہ ہم تم تک کوئی بات پہنچا دیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، دین کا کام ہو جائے۔ تو اگر ہمارا جذبہ یہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں کس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آج تم ایک دوسرے کے حسد کر لو، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ لو، ایک دوسرے کا برا چاہ لو، ایک دوسرے کی غیبتیں کر لو، ایک دوسرے کے معاشرے میں لڑائیاں ڈال لو، اس میں پھوٹ ڈال دو، یہ یہاں تم کر سکتے ہو لیکن وہاں نہیں کر سکتے۔ وہاں تمہارے سارے راز کھول دی جائیں گے، بلکہ فرمایا قیامت میں سارے راز کھول دی جائیں گے۔ اللہ اکبر، نہ کسی طاقت کے بل پہ، نہ پیسے کے بل پہ،